بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل نسیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تے ہوئے مسائل اور ان کا حل۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کہ معاشرے میں اتنے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مسائل اتنے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ان مسائل کے بہت سے وجوہات پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن آج ان مسائل پر تھوڑا غور کر کے اور ان کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اگر بات فرد واحد کی جائے تو ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عام فرد میں سنجیدگی نہیں پائی جاتی۔ اس کی مزاج میں مسخرہ پن، جھوٹ، غیبت اور ایسی کروڑوں برائیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حالانکہ اسلامی معاشرہ کے اندر ان سب باتوں کے اوپر بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ اس میں تعلیم کی کمی ہو سکتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ تعلیم کی کمی یہ اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے، اس طبقے کے اندر بھی مزاج میں سنجیدگی اور اس طرح کی اچھائیاں جو ہمیں معاشرے میں اچھائی کی طرف راغب کریں وہ نہیں پائی جاتی۔ کیا ہم اس کے اوپر اپنی تعلیم کو قصوروار ٹھہرائیں گے یا اپنے تربیت کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، مگر ابھی ہم ایک چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس میں کس کا قصور ہے۔ میرا خیال ہے کہ تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی، اور تربیت کی پہلی درسگاہ گھر ہوتی ہے۔ اگر گھر سے ہی ہمیں وہ ماحول نہ ملا جائے جس کی توقع ہم کر رہے ہیں، یا ایک عام بچے کو اس کی توقع کرنی چاہیے، تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں تعلیم کو قصوروار ٹھہرانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم بچے کی بچپن سے ہی تربیت اللہ کے لیکن باہر کیف آج کے اس دور کا بڑا مسئلہ فتنہ ہے۔ فتنہ کہاں سے جنم لیتا ہے، کیوں جنم لیتا ہے، کیسے جنم لیتا ہے، آج اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر فتنہ کی بات کی جائے تو فتنہ ایک عام شخص کے اندر پایا جاتا ہے، جسے ہم نفس کا نام دیتے ہیں۔ یہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ایک عام انسان کو، فرد واحد کو، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لے کر بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جی ہاں، میں کوئی جسمانی بیماری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسی بیماری کی بات کر رہا ہوں جو بیماری ہم دوسرے معاشرے میں یا معاشرے کے ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہوتی ہے اور پھیلتی جاتی ہے، اور اس بیماری سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ فتنہ یعنی کہ نفس، اس پر کیسے قابو پایا جائے اور کیسے برائیوں سے بچا جائے؟ نفس کی پہلی تربیت گاہ گھر ہوتی ہے۔ اگر ہمیں گھر سے ہی نفس کی صحیح تربیت نہ ملے تو ہم باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکل کر ہم مختلف لوگوں سے جب ہمارا پالا پڑتا ہے تو ہم نفس سے متعلق بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس میں برائی بھی شامل ہے، اچھائی بھی شامل ہے۔ گو کہ برائی انسان کو جلدی راغب کرتی ہے، جس کی وجہ سے نفس کے اوپر جلدی برائی پا لیتی ہے اور معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ نفس کی پہلی تربیت گاہ گھر ہوتی ہے، تو جب گھر سے ہی نفس کو بہترین تربیت نہیں ملے گی تو وہ برائیوں کا مرکب پیدا کرے گی۔ گو کہ تعلیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ نفس کی تربیت گھر سے کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ میرے خیال ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اسلام یعنی کہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے دور ہو گئے ہیں، اور اب ان بتائے ہوئے قانون کے مطابق اگر ہم نے زندگی بسر کرنی ہو تو کیسے ان طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں ذکر کریں گے، لیکن جاتے جاتے اقبال کا وہ کیا خوب شعر، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خوب خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، اور آئندہ ہم سے جڑے رہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔